أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسی ہیں ٹھیک؟ ٹھیک ہو الحمد الحمد للہ۔ للہ اللہ کا آپ شکر کیسی ہیں باجی؟ ہے۔ ہاں الحمد للہ پہلے سے بیٹر ہوں تھوڑی لیکن ابھی تک آواز جو ہے نا وہ اسی طرح گلا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب جائے گا یہ۔ تو اپنی آواز بھی بھول گئی ہوں میں کیسی تھی۔ اچھا آپ لوگ کیسے ہیں؟ نظیفہ آپ کیسی ہیں؟ نظیفہ آئی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی باجی میں ہوں، آواز آ رہی ہے؟ ابھی آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ وبرکاتہ۔ کی طبیعت صحیح ہے؟ جی باجی الحمدللہ اللہ کا ٹھیک شکر ہے ہے۔ پہلے سے بیٹر ہے؟ وہی موسم کا پہلے سے بہتر ہے، لیکن موسم کا اثر وہ پتہ نہیں یہ ٹائم بار بار ہاں بار بار واپس ہو آ رہا رہا ہے، ہے بار اس بار وقت۔ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ ہاں تو 2 دفعہ تو مجھے بھی اٹیک ہوا، اب جا بھی نہیں رہا ابھی تک، میرے لگتا ہے سانس صحیح پراپر نہیں آ رہی ہے، میرے سینے پہ ایک بوجھ سا ہے۔ ابھی مجھے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کل سے کیونکہ بیچ میں چھٹیاں آ گئی تھی نا، تو وہ سب سب کا شفا عطا ایکس فرمائے۔ رے وغیرہ میں نے کہا ایک دفعہ اور کروا لوں، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ فلو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب پتہ نہیں کیوں ایسا ہے پھر۔ باجی چلیں نمونیا آج کل نمونیا پھیلا ہوا نا، نمونیا تو نہیں ہوا آپ کا کیا پسلیوں حال میں ہے؟ درد؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ باجی شکر ہو اللہ کا۔ گیا سب آپ کا پروگرام ہاں جتنا بھی؟ جی ماشاء اللہ بہت ہو گیا، اچھا، بہت اچھا بہت ہوا اچھا گیا، اللہ آگے بھی اچھا ہی کرے سب الحمد انشاءاللہ انشاءاللہ۔ للہ۔ تو تو باجی چیک کروایا نمونیا تو نہیں، پسلیوں میں درد تو نہیں ہے، سانس کے ساتھ مجھے سینے میں تھوڑا پین ہو رہا ہے کل سے۔ جی نمونیا کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، چیک ہاں کروائیں۔ پہلے نہیں تھا، تو جی کل سے مجھے پین ہو رہا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں ایکس رے کراؤں کہ کچھ ہارٹ جی وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہارٹ کا نہیں، آج کل انہوں نے نیوز میں بھی بتایا تھا کہ نمونیا پھیلا ہوا زیادہ۔ نمونیا کے لیے میرا ایکس رے پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس بیچ میں چھٹیاں تھی تو مجھے ریزلٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ریزلٹ ہے، وہ بھی جا کے دیکھوں گی، نیا کراؤں گی ایک، صحیح ہے، کل جاؤں گی انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لوں گی۔ صحیح ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم لیسن 58 آئے تو ہماری سورہ یوسف، اور ہم شروع کرتے ہیں 87 تک ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، صحیح ہے؟ پورا لیسن سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھا سا ہو جائے، اور کسی کو جلدی ہو تو وہ جا بھی سکتا ہے۔ آ جائے نظیفہ تھوڑا کریں گی دعا کے ساتھ انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، ربنا زدنا علما. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 78 آیت یہاں سے وجاء اور آئے اخوت یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے علیہ اس پر فعرفہم بس اس نے پہچان لیا انہیں وہم جبکہ وہ لہو اس سے منکرون ناواقف تھے. ولما اور جب جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں بجہازہم ان کا سامان قال اتونی کہا تونی لاؤ میرے پاس بِأَخٍ لَکُم اپنے بھائی کو من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے الا ترونا کیا نہیں تم دیکھتے انی بے شک میں اوفی الکیلا اوفی پورا کرتا ہوں کیلا پیمانہ وانا اور میں خیر بہترین ہوں المنزلین مہمان نوازی میں. فَإِن پھر اگر لم نہ تأتونی تم لاؤ میرے پاس بھی اسے فلا کیلا تو نہیں کوئی پیمانہ لکم تمہارے لیے عندی میرے پاس سے ولا اور نہ فلا تقرب کیلا کوئی بھی پیمانہ یعنی لا ریبہ کی طرح ہے نا یہ اوکے کوئی بھی یعنی پیمانہ کچھ بھی نہیں ملنے والا لکم اندی لکم تمہارے لیے عندی میرے پاس ولا اور نہ تقربن تم قریب آنا میرے. قالوا انہوں نے کہا سن راودو ہم ضرور آمادہ کریں گے عنہ اس کے بارے میں اباہو اس کے والد کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لفاعلون ضرور کرنے والے ہیں. خواہش کرنے کا وقال معنی بھی ہوتا ہے نراودو خواہش کریں گے ٹھیک ہے جی جیسے وہ راودت ہو ہے نا وہ جو پڑھا تھا اس عورت کے بارے میں وہ بھی یہی روٹ ورڈ جی تھا نا جی راودت ہو دال اس کا روٹ ورڈ ہے جی خواہش ہی تھی نا ہاں ٹھیک ہے نا انہو جی. آباہو وَإِنَّ لَهُ غَافِلٌ آگے وقال اور اس نے کہا لفتیانہ جالو لفتیانہ اپنے غلاموں کو اجالو رکھ دو بضاعتہم بضاعتہم ان کا سرمایہ فی ہاں رحالہم پونجی سمجھتی پونجی ہے ہاں میں نے پونجی ہاں پونجی ہوتی ہے نا اس زمانے میں کرنسی تو نہیں تھی نا جی تو چیزیں دے کے چیزیں لیتے تھے نا تو جی یہ جی بھی پیسے نہیں ہیں یہاں پہ ہاں بداعتہم کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جو سامان وہ دے سامان کے انہوں نے غلہ لیا تھا نا کچھ دے کے غلہ جی لینا پڑتا ہے ایسے تو نہیں ملتا نا جی جی تو وہ ان کی جو پونجی تھی تو پونجی میں اس وقت کرنسی نہیں ہوتی تھی تو وہ ان کا سامان تھا وہ کچھ جی اونٹ کی کھال کچھ اس طرح کی چیزیں لائے تھے جو دین تھی اور انہوں نے پھر غلہ لیا تھا تو وہ والی چیزیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو واپس رکھوا دو ان کی رہالی ہے ان کے سامان لعلہم کے سفر میں لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا وہ اسے پہچان جائیں اذا جب انقلبوا وہ پلٹے الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں. فلما تو جب رجعوا وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان منیا منع کیا روک دیا گیا من الکیلو منا ہم سے الکیلو پیمانہ فارسل تو بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل وہی ہم کیل سے نا ہاں ہم پھر غلہ لائیں گے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. قال کہا حل نہیں آمنکم میں اعتبار کر سکتا تم پر علیہ اس کے معاملے میں الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں اعتبار کیا تھا میں نے تم پر علی اخی اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل اس سے قبل فاللہ پس اللہ خیر بہترین حافظہ حفاظت کرنے والا ہے وہ اور وہی ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے. نقتل کا مطلب ہے ہم پیمانہ لائیں گے نا یعنی غلہ لائیں گے ٹھیک ہے جی جی وہی کیل سے پیمانہ ہی ہے نا تو جی یہاں پہ میننگ غلہ کا غلہ ہوگا
ٹھیک اچھا سوال کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جلدی جلدی کریں گے، لیسن لمبا ہے۔ اچھا جناب 58 آیت سے تو جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ مصر آئے، ٹھیک ہے، کیوں آئے تھے مصر؟ وہی بجی پیمانہ لینے کے لیے، ہاں کیونکہ قحط پڑ گیا تھا وہاں پر، اور ہوں پھر ہوں جیسا ہوں کہ ہوں سارے علاقوں میں یعنی بہت سارے دور دور تک پھیل گیا تھا اس کے ہوں اثرات، ہوں۔ تو اور پھر ان یوسف کو علیہ پتہ السلام چلا کی یوسف علیہ تدبیر کی السلام کے وجہ سے بارے میں۔ یہاں پہ نہیں آیا تھا، یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک جی تدبیر کی تھی نا۔ جی اچھا اور کیا ہے، ارد گرد لوگوں میں پھیل گیا تھا اور وہاں سے لوگ غلہ جی لینے آ رہے تھے، جی اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو تھے، سوری یوسف علیہ السلام کہہ رہی ہوں، اس لیے حضرت جو تھے کے بھائی جو تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جی، غلہ علیہ لینے السلام آئے کے تھے، بھائی ٹھیک ہے، غلہ لینے آئے تھے، جی وجا اخوت یوسف، اور ہاں آئے جی۔ یوسف کے باعث، کیوں آئے تھے وہ میں نے سوال کیا تھا، فدخلوا علیہم فعرفہم، اب کس نے کس کو پہچان لیا اور کس نے کس کو یوسف علیہ نہیں پہچانا، السلام دو باتیں یوسف ہو علیہ رہی ہے نا یہاں السلام پہ۔ جی، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے تھے، لیکن وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے تھے، کیونکہ ان کو تو یہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ وہ تو جا چکے ہیں، ہم نے ان کو ٹھیک ہے، ختم کر دیا تھا۔ اگلی جی آیت جو دیکھیں اس میں، اس آیت میں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام، سوری یہ کون ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہی ہے نا، وہ دو صفات بتا رہے ہیں نا، حضرت یوسف اپنی دو صفات بتا رہے ہیں۔ جی، ہم، اوفل کیلا، ہم، یہ اور پہلی ورنہ صفت ہے، خیر المنزلین، اور خیر المنزلین۔ نمبر ایک میں پورا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، اور دوسرا جی، کیا ہے، میں بہترین مہمان نواز بھی مہمان ہوں، نواز ٹھیک ہے، کرتا ہوں۔ جی تو جی انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، پھر ساتھ انہیں ریزن بتا دی کہ کیوں لانا، کیوں نہ کیونکہ میں پورا جی بھر کے بھی دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی ہوں، تو تم اپنے بھائی کو لے کے آنا، جو تمہارا باپ، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، ہوں، یعنی بن یامین کے بارے میں، اللہ تھی جی صحیح ہے نا، جی ماں ان کی ڈفرینٹ تھی نا، یوسف کی اور ان کی، تو جی باپ باجی، کی طرف سے یہ ایک ہی بہن باپ تھے، ایک ہے۔ جی ان کو اخافی بھی کچھ کہتے ہیں نا، اور اس طرح سلبی بھائی بھی کہتے ہیں۔ اچھا فعلم اگلے والے میں کیا ہے، آیت نمبر ٹھیک ہے۔ تو کون سے بھائی کو ساتھ لانے کی بات کی جا رہی ہے 59 میں اور 60 میں، کون کون سے سے بھائی؟ بھائی، ہاں کون سے بھائی کو ساتھ لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہی جو یعنی ان کے چھوٹے بھائی جو تھے، ہم، اور بن یامین نام تھا ان کا، بنیامین، جی جی، اور یہ انہی میں سے ان کے یعنی ماں ڈفرینٹ تھی لیکن باپ ایک تھے نا۔ پھر انہوں نے وعدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، جی کہ ہم اس خواہش کا اظہار کس سے کریں گے، اپنے باپ سے کریں گے، اور وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کو کرنے لے کے والے آئیں گے، پورا لے کر وعدہ آئیں پکا گے۔ کر دیا۔ ہوں، اچھا اس کے بعد کیا ہے، وَقَالَ لِفَتَىٰ فِتْيَانِهِ، اور کہا اور اپنے کس سے، فتیان کون ہوتے ہیں، غلام، غلام فتیتن یا ہے نا، پھر ان جی سے باجی، کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ اجعلوا بداعتیہم، کیا کرو، ان کی پونجی ان ان کے کی پونجی سامان میں رکھ دو، واپس ان کے رکھ دو، کیوں سامان رکھ میں، دو؟ تاکہ وہ واپس آئے نا اس کے، یا تو ان کو یہ تھا کہ وہ شیورٹی لینا چاہ رہے تھے کہ ایک وہ تو وہ ان ضرور کے واپس۔ بھائی تھے نا، تو صلہ رحمی بھی ہاں ہوتی ہے نا کچھ چیز، جی صلہ رحمی کے طور پہ بھی انہوں نے کیا، احسان کے طور پہ کیا، جی، پھر اس لیے بھی تاکہ وہ دوبارہ واپس آئیں، جیسے آپ نے واپس کہا، آئیں، ان جی کے بھائی کو لے کر، ایسا نہ ہو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ پیسے پونجی ہی کہیں گے لیکن اس وقت کرنسی نہیں ہوتی تھی، یہ دماغ میں نہیں تھی، رکھیں، ہاں جی جی چیزیں دے کے چیزیں لی جاتی تھی۔ جی میرے بچپن تک ایسا ہوتا رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، لوگ دانے دے کے دوسری چیز، اگر بال بھی کٹوانے ہیں نا باربر کے پاس، تو ان کو دانے دے کے، سال بھر کے دانے دے دیتے تھے، اور پورا سال فری تو نہیں ہوتا، ظاہر انہوں نے دیا ہوا ہے نا غلہ ان کو، تو جی بال کٹواتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں، اسی طرح موچی ہیں جو جوتے بناتے تھے، تو وہ یہ میرے بچپن کی بھی بات ہے، لوگوں کے پاس پیسہ کرنسی ہوتی تھی لیکن پیسہ ہوتا نہیں تھا، زیادہ لوگ کیا تھے، کاشتکار تھے، فارمر تھے، تو ان کے پاس پیسہ تو تب ہوتا ہے جب آپ جاب کرتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے نا، جی جیسے کوئی فوج میں ہو گیا ہے نا، آرمی میں ہو گیا، ایئر فورس میں، اس کو تنخواہ ملے گی نا، تو پیسہ بہت کم ہوتا تھا،
لوگ یہی اپنی چیزیں دے کے دوسرے کام کرواتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جی بہت کم لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا. تو یہاں اس وقت تو بالکل ہی کرنسی نہیں تھی نا، کرنسی کا رواج ہی نہیں تھا. نوٹ یا سکے وہ کس طریقے سے ہو سکتے تھے؟ تو وہ جو پونجی ہوتی تھی وہ سامان ہی ہوتا تھا. کچھ سامان جو ان کے پاس ہے اب ان کو دے کے غلہ لے لیں گے، اور اس طریقے سے ان کے پاس غلہ زیادہ ہے تو یہ کیا کریں گے، خراب ہی ہو جائے گا نا، تو یہ ان کو دے دیتے تھے. تو اس طریقے سے ہے. تو دوبارہ نہ آئے، پونجی نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے پونجی بیچ میں ہی رکھوا دی. ٹھیک ہے، یا تو پھر امانت کی ادائیگی کے طور پہ واپس آئیں گے، یا کوئی بھی بہانہ ان کے پاس ایسا رکھا تھا کہ وہ ضرور زیادہ واپس بڑی آئیں وجہ تو یہی تھی کہ صلہ رحمی تھی، ترس آ گیا کہ ہے نا، گے. جی غریب ہیں بہن بھائی، اور ٹھیک ہے باپ ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا. پھر احسان کے طور پہ کیونکہ محسنین میں سے تو تھے ہی یہ، جی پھر دوبارہ واپس آنے کے لیے مین ریزن تو وہی ہے کہ پونجی نہیں ہوگی تو شاید واپس نہیں آئیں گے، تو پونجی بھی واپس کر دو تاکہ لازم آئے. جی ٹھیک ہے نا. اب جب وہ واپس آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو اس میں دو اللہ تعالیٰ کی صفات انہوں نے بیان کی ہیں یعقوب علیہ السلام نے. پھر جی اللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین. اللہ جو ہے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس جی کوئی چارہ نہیں تھی نا، وہ اتنا انسسٹ کر رہے تھے کہ بھائی کو لے کے جانا ہے، لے کے جانا ہے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا تھا میرے پاس پھر تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا غلہ تو. ٹھیک ہے، لا کر دیا نا، لا کا لفظ آ گیا تھا. جی تو پھر ان کو کرنا پڑا، بھائی کو بھی لے کے جانا پڑا. باپ کو بتایا تو وہ بھی مجبور ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، اگلی آیت بھی کی تھی نا، بس یہیں تک آپ نے کیا تھا، آگے کر لیں. آگے کون کرے گا؟ کسی کو جلدی ہے تو آ جائے. جی میں کروں تیاری آ سے میں جائے آ کوشش کرتی ہوں. جائے. ولما بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب فتح ہو کھولا انہوں نے متاعہم سامان اپنا وجدوا اور پایا انہوں نے بدعاتہم پونجی اپنی ردت جو لٹا دی گئی تھی الیہم طرف ان کے قالوا کہا انہوں نے یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی کیا ہم چاہتے ہیں، ما نبغی کیا ہم چاہتے ہیں، حاضی یہ ہے بدعاتنا پونجی ہماری ردت لینا جو لٹا دی گئی ہے ہمیں، ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے، ونمیرو اہلنا ونمیرو اہلنا اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظو اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، ونزدادو اور ہم زیادہ لائیں گے، ونزدادو کیلا بعیر ہم زیادہ لائیں گے غلہ بعیر. وجہ یعنی کہ بعیر ایک اونٹ بھر بھائی، اونٹ کو کہتے اتنے زیادہ بعیر کا مطلب زیادہ ایک اونٹ بھر کے ہیں. جیسے بعیر کا مطلب ہے اونٹ، یعنی اونٹ ایک اونٹ زیادہ لائیں گے ہم. ایک اونٹ زیادہ لائیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ ہے یا پیمانہ ہے، یسیر بہت آسان. آسان کیوں کیا کہ پونجی تمہارے پاس آ ہی گئی ہے واپس، ٹھیک ہاں ہے، پھر لے آئیں گے تو اسی سے. کوئی ہمارے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم آرام سے لا سکتے ہیں ایک اور. قال آگے ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا اسے معکم ساتھ تمہارے حتی یہاں تک کہ تونی تم دو مجھے موثقم من اللہ کوئی وعدہ پکا وعدہ من پکا اللہ وعدہ، پختہ اللہ وعدہ کے من نام کا، اللہ اللہ. کے نام کا. لتأتوننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس بھی اسے، اللہ مگر ان یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے بکم تمہیں، یحاطہ بکم گھیر لیا جائے تمہیں. گھیر لیا جائے ہاتھا تمہیں. احاطہ کرنا گھیرنا ہوتا ہے نا. فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا اسے موثقہم پکا وعدہ پختہ وعدہ، قال اللہ اس نے کہا اللہ اس پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل، اللہ وکیل ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں وکیل اللہ بنا کے. نگہبان ہے. وقال اور اس نے کہا یا بنی اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ تم داخل ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا تم من ابواب متفرق تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وما اغنیا اور نہیں میں بچا سکتا انکم تمہیں من اللہ اللہ سے من شیئن
کچھ بھی انل حکم نہیں فیصلہ مگر اللہ مگر اللہ کا، علیہ توکل تو اور اسی پر توکل کیا ہم نے، علیہ اور اسی پر فتوکل المتوکلین، توکل کرو تم بھی کہ وہ بھی سب سے بڑھ کر توکل کرنے والا ہے۔ توکل کا مطلب جی متوکلون کا مطلب ہے جس پہ توکل توکل کیا کرنے، جا سکتا ہے، جس پہ توکل کیا جاتا ہے، متوکل ہے نا، بس چاہیے کہ توکل کریں اسی پر جو توکل کرنے والے، توکل کرنے والے۔ ٹھیک ہے، ولما بس 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 بہت ہو گیا، باقیوں نے بھی پڑھنا ہے نا۔ اچھا کون سے پڑھا تھا آپ نے؟ یہاں سے۔ اچھا اب کیا ہوا جی؟ پونجی ان کو مل گئی، ولما فتح متاعہم وجدوا بضاعتہم یہ ردت پونجی ان کو الیہم۔ واپس لوٹا دی اچھا تاکہ اچھا اس میں جو آپ نے 60 یہ تو یہاں پہ ہو گیا نا، جی 66 اور 67 میں مجھے بتائیں اس میں باجی کیا عمل کی بات ہے؟ یہ کہ باجی انہوں نے ان کا غلہ ان کو پیسے پونجی ان کی واپس لوٹا دی تاکہ وہ دوبارہ سے آئیں اور غلے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ پونجی ان کو واپس لوٹاؤں تاکہ دوبارہ وہ آئیں، اور ان سے انہوں نے حاجت رکھی کہ بھائی کو لے کے میرے ساتھ اپنے صحیح ہے، 66 اور 65 اور 66 بلکہ یہاں سے لیں آپ، ٹھیک ہے، یہاں سے، اور جی اس کے بعد آپ لیں 67 یہاں تک۔ ان آیات میں مجھے بتائیں کہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے باجی اپنے والد سے وہ وعدہ لے رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ بھی آپ ہمارے ساتھ بھائی کو آنے دو گے۔ ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں ہیں اس میں؟ اس میں یہی کہ وعدہ جو ہے اپنا جو وعدہ کریں پورا کریں اس کو، نہیں یہاں تدخلوا یہ تو داخل ہونے کا ہے کہ اگر زیادہ بیٹے اس کے زیادہ تھے تو اس نے کہا ایک ہی دروازے سے بھی داخل ہونا، مختلف دروازوں سے جانا تاکہ نظر نہ لگے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ یہاں تو یہی تدبیر تک تدبیر 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 یا مطلب انسان کو اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ پہ، اللہ توکل اللہ پہ جی کرنا ہے، تدبیر پہ نہیں کرنا، نمبر بالکل 1 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی تدبیر جی تو وہ کر رہے تھے، جی ٹھیک ہے، تدبیر تو وہ کرا رہے تھے کہ تم ڈفرینٹ ابواب سے داخل ہونا، جی لیکن توکل کس فخر پہ اللہ پر، سکھا رہے تھے؟ رب پہ صرف اللہ، سکھا رہے تھے، جی صرف اللہ پر توکل، ٹھیک ہے نا۔ تو جی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا، کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پر، اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے، جی صرف تدبیریں نہیں کرنی بلکہ بھروسہ۔ جیسے بچے ہوتے ہیں تو امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور پھر توکل اللہ پہ رکھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی جی پاس ہو جائیں گے، جی تو پہلے اپنی کوشش ہونی چاہیے، پھر اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، بالکل جی تدبیر بہت ضروری ہے۔ جی اچھا اب یہ جو ہے اللہ کو ضامن بنانا چاہیے، یعنی بیچ میں ضامن جی کا مطلب سمجھتی ہیں؟ جی جی ضمانت گواہ کی، گواہ ہوتے ہیں اللہ کو ضامن بنانا، ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، جی ٹھیک ہے نا، اپنے جی زور بازو پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ہر محنت کرو معاملے میں لیکن اللہ کو ہی کارساز بنانا ہے۔ جی یہ جو اللہ ہے نا، یہ جو توکل ہے نا، یہی ایمان ہے، بالکل ٹھیک ہے جی یہ جو بھروسہ ہے، یہ جو یقین ہے، یہی ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جی اگر تدبیر پہ بھروسہ ہے یا اپنی عقل پہ بھروسہ ہے یا اپنی محنت پہ بھروسہ ہے تو وہ کوئی نہیں ہے، جی وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہوتا ہے جب آپ کوشش کریں اور پھر اللہ پہ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر دیں، کے جی چھوڑ معاملہ دیں، اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل دعا استخارہ میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جی جی ہیں؟ جی یہ تو نہیں کہ دعا جی استخارہ پہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں، نہیں بھروسہ اللہ اس پہ ہم اللہ پہ ہی کرتے ہیں، جی تو ہوگا وہی، یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو کہ اللہ اللہ چاہے گا۔ جی بالکل اس میں یہ ہمیں عمل کے لیے بات ملتی ہے۔ 67 اور 60 یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، 66، جی 66 ٹھیک ہے نا۔ 67 آئے تھے، اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے اگلی آیت کی تھی، بس یہیں تک کیا تھا نا، نہیں بس یہاں تک کیا تھا، یہیں تک کیا، چلو ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک دروازے سے انہوں نے کیوں جانے سے کیوں منع کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چاہے لوگوں کے تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے، نظر نہ لگے، یہی کہتے ہیں نا کہ جوان بیٹے ہیں 11 12، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ نظر 11 ہو گئے تھے نا، پہلے 10 جی تھے، اب 11 ہو گئے تھے، اور سب لمبے چوڑے جی جوان سب جوان تھے تو اس لیے اس وقت، تو جی کہیں نظر نہ لگے کہ 11، اور پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ گاؤں کے رہنے والے تھے، ہوں لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے، ان کے حلیے ڈیفرنٹ تھے، جی
تو کہیں لوگ ان کو چور ڈاکو نہ سمجھ لے کہ پورا جتھا آ گیا کوئی چور ڈاکو ہے شاید، جی بالکل، ایسا بھی ہو سکتا تھا جی نا. یہ بھی ریزن ہو سکتی تھی. یہ صحرائی لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے تھے، اور وہ شہری لوگ تھے، ٹھیک ہے، مصر میں. جی جی تو ان کے حلیے، ان کی سب چیزیں ڈفرینٹ تھی ان کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو چور ڈاکو سمجھ کے ان کے اوپر حملہ کر دے، صحیح، جی سمجھے کم از کم. جی ٹھیک ہے، تو یہ بھی وجہ تھی. پھر نظر ٹھیک. سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ چاہیے، سے جیسے پناہ مانگنی چاہیے. پناہ مانگ چاہیے. جی مسنون دعائیں بھی ہیں نا. جی جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن حسین پہ دعائیں پھونکتے تھے نا پڑھ کے. جی. وہ دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور پھر بھی جب بھی اچھی چیز دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ہاں، لا تبارک اللہ، لا لا حول ولا قوت اللہ قوت، اس طرح کے، جی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح کے جملے کہنے چاہیے. جی ٹھیک ہے، جی جن میں ماشاء اللہ ضرور آئے، لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. لا قوت الا باللہ. اور جی بارک اللہ بھی کہنا چاہیے. بارک اللہ فی. جی تو کیا ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کر کے اللہ پہ چھوڑنا چاہیے رزلٹ جو ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتے ہیں اور کوشش کا بدلہ دیتے ہیں ہمیں. بالکل. جی جیسے اگر باجی، ہماری کوشش نہیں ہوگی تو پھر اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا. بالکل. اب جیسے صرف میں نے یہ کہا تھا، اللہ پاک میں نے توکل کیا، تیرے پہ توکل کیا، سارا یہ جو معاملات میں نے بیٹی کی شادی کا اللہ پہ چھوڑ دیا، توکل کیا. اور آپ یقین کریں باجی، ماشاء اللہ اتنا اچھا، سب بہت اچھا رہا. تو اللہ پہ چل، توکل کیا، اس پہ تو میری ہم بعد کوشش میں تھی بات لیکن کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی توکل کلاس اللہ. چل رہی ہے نا، تو پھر میں آپ سے بات میرا کروں مطلب گی. یہ کہ توکل اللہ پہ کیا نا، سب معاملہ چھوڑ کے توکل اللہ پہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاملات ہاں سے. بالکل، آگے بھی اللہ پہ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اپنی عقل کے جی گھوڑے نہیں دوڑانے، تدبیر بالکل. کرنی ہے، اپنا جی سمجھداری کا ثبوت دینا ہے، بالکل. لیکن بھروسہ جو بھی اللہ پہ، ہے وہ اللہ پہ. اللہ کے یہ ساتھ. چیزیں پھر ہمیں ڈسارٹ ہونے سے بچاتی ہیں. بالکل ٹھیک بالکل. ہے جی نا، جب ہم اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں تو معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے کر. اچھے سے اچھا کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ہماری. اس میں بالکل. صبر بہت ضروری ہوتا ہے. جی اس پورے ٹریول کے اندر صبر، جی. توکل کے ساتھ صبر بھی، دو سب. چیزیں. تو صبر سے کام لے، اور اپنی تدبیر جو ہے اس کو جو رکھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. جی اوکے، اب بالکل. آپ کو قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا. دیکھیں صحیح، بیٹر آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ بیٹر ہو جائے گی. انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد 69 آئے، تبھی ہم نے 68 کرنی ہے. کون آ رہا ہے؟ جی باجی میں آ جاؤ. آ جائے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما، اور جب داخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیثو، جہاں سے امرہم، حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے باپ نے، مکانا، نہ تھا کہ یغنی، یغنی کام آتا، انہم من اللہ، ان کو اللہ سے، شیئن، من شیئن، کچھ بھی، الا مگر حاجتن، ایک حاجت تھی، فی نفسی یعقوب، یعقوب کے دل میں، قضاها، اس نے پورا کیا اس کو، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو علم، البتہ علم والا تھا، لما، واسطے اس کے جو، علمنہ، سکھایا تھا ہم نے اس کو، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. ولما، اور جب، داخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، اولا، یوسف پر، آوا علیہ، ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ دیا اپنے پاس، ہم، اخاہو، اپنے بھائی کو، کالا، اس نے کہا، انی، بے شک، میں، ہم، انا، میں ہی ہوں تیرا بھائی، ہم، اخو کا، تمہارا ہم، بھائی. ہم. فلا تب تئس، پس نہ رنج کر، بھی ماں، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یعلمون، عمل کرتے، یا منون، عمل کرتے. یعملون، ٹھیک ہے، جی بس عمل اتنے ہی کرتے رہنے ہیں. دیں. فلم
इंशाल्लाह। صحیح ہے 70 जी बाजी 69 تک آپ نے یہاں سے کیا ولما داخلوا من حیث امرهم जी ابوهم۔ बाजी اچھا کون سے بھائی کو اپنے یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جگہ دی تھی؟ बाजी وہ جو ان کا اپنا بھائی تھا بنیامین ان کو اپنے پاس سگا بھائی سگا بھائی تھا جو ان کو اپنے پاس اچھا مجھے جگہ یہ بتائیں آیت 70 آپ نے پڑھی نہ 69 تک پڑھی ہے، مجھے یہ بتائیں کیا ہیلا کر سکتے ہیں؟ جی باجی یوسف علیہ السلام نے کیا تھا نا، جی ہیلا کر وہ سکتے ہیں؟ جی باجی کر سکتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے تو ہلا محاورہ بھی ہے نا تو ہلا کر اور میں وسیلہ بناؤں گا ایسے کوئی اس ہیلا طرح کا کوئی ہاں ہاں جی ہیلا جو ہے نا ایک ہیلا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ابھی زکوٰۃ کا موسم آ رہا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں جی میاں میری زکوٰۃ جو ہے وہ نہ نکلے تو وہ اپنی اس کو بیوی کے نام پہ کر دیتا ہے پیسوں کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ زکوٰۃ نہ نکلے مجھے دینی نہ پڑے، آدھا پیسہ ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، اس کو ہیلا کہتے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ خلاف شرع ہے، آپ زکوٰۃ سے جی بچنے کے لیے آپ ہیلا کر اور بھی مثالیں کوئی اور بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، تو اس کو ہیلا جیسے انہوں نے ہیلا کیا تھا نا وہ بستی والے، جی وہ بستی والوں نے یہودی بستی تھی تو مچھلی والوں نے ہیلا کیا تھا تو ان جو کو منع باجی کیا گیا تھا جی سیٹرڈے کو تم نہیں کر سیٹرڈے کو سکتے، ہاں جی ہاں تو انہوں نے کیا کیا تھا وہ نالیاں بنا دیتے تھے اور سنڈے کو جا کے پکڑ لیتے تھے، جی تو نالیاں بنا کے ساری مچھلی ادھر کر لیتے تھے اپنے شہر کی طرف، اور تو یہ ہیلا ہے، یہ خلاف شرع ہے، لیکن ایک ہیلا ہوتا ہے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ خلاف شرع بھی نہیں ہوتا، جی وہ اچھا مقصد اس کا ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں اس میں، جی ہاں تو جیسے آپ کو کوئی ہے کہ کسی کو آپ کو کچھ اچھا رشتہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، جی اور آپ بتا سکتے ہیں دوسرے کو کہ ٹھیک ہے فلاں کا ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس طرح آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو یا پھر اگر کوئی برا ہے اور رشتہ ہو رہا ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ لوگ صحیح نہیں ہے آپ نہ کریں، تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، اور شرعی طور پہ بھی یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چلیے آگے آجائے کون ہے؟ اچھا فوقا یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ رخسانہ ایک منٹ ٹھہرنا اگر کچھ ٹائم ہے تو جی باجی اب میرے خیال میں وہ آگے آ رہا ہے فوقا ذی علم وہ اگلی آیت ہے جہاں تک میرا خیال ہے، اچھا مجھے آپ بتا دیں ٹھیک ہے، فوقا ذی علم علیم اس سے آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اس کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، جی باجی تو کیا کرنا چاہیے پھر اس میں کیا ہے؟ تفسیر سنی تھی آپ نے؟ جی باجی بس سنی تو تھی چلیں یہ سوال پھر میں آپ سنیے گا ضرور لگائے رکھے کلاس میں رہیں، پھر میں جی آگے باجی یہ سوال کرتی ہوں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی پھر انشاءاللہ چلیں آپ نے اچھا جواب دیا جو بھی دیا تو فکر نہیں کریں، اوکے اب مجھے ٹیسٹ کب بھیجنا ہے آپ نے؟ جی باجی انشاءاللہ جلدی بھیجوں گی جلدی بھیج دیں کیونکہ آپ کے سر پہ سوار رہے گا، وہ آسان ہے جی بالکل، ٹھیک ہے جی جی سب نے جی کیا ہے 2 منٹ میں کر لیا انہوں نے، ایزی جی تھا، ٹھیک ہے باجی ورنہ جی پھر جی آپ بیماری ہے اس میں چلی جائیں گی کسی چیز میں۔ چلیں نیکسٹ آ جائیں 70 آیت، کون آنا چاہ رہا میں کر لوں بات؟ آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں بجہازہم سامان ان کا، جعل اس نے رکھ دیا السقایۃ پیالہ فی رحلی سامان میں اخیہ اپنے بھائی کے ثم پھر اذن پکارا مؤذن ایک پکارنے والے نے ایتھا العیر اے قافلے والو ایرو ان العیر یا ایتھا العیر اے قافلے والو انکم بے شک تم لسارقون البتہ چور ہو یا چوری کرنے والے ہو، قالو انہوں نے کہا واقبلوا جبکہ وہ متوجہ ہوئے علیہم ان پر ماذا کیا کچھ تفقدون تم گم پاتے ہو، کم پاتے ہو، فقدہ کا مطلب ہے نا کم پانا،
ठीक है। جی कालू नफकिदु قالو انہوں نے کہا نفقد باجی گم کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کم کا یہ کریں گے یا گم کا गुम आपने गुम कहा था ना। جی جی گم لکھا ہوا تھا وہاں हाँ پہ गुम है ना, तो कम भी हो सकता है गुम भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो ٹھیک सकते ہے ٹھیک قالو انہوں نے کہا نفقدو ہم گم پاتے ہیں سواع हैं। एक होता है ना नफद अल बहरू, है ना, جی 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 है ना, वो भी होता है ना। ये डिफरेंट वर्ड है, इसका रूट वर्ड भी डिफरेंट है, फा काफ جیسے दाल। فقدان سے ہے نا फुकदान, फुकदान उर्दू جی में बोलते हैं ना, جی جی ये वो लफ्ज है, कम होना। ٹھیک नफदा ہے का मतलब होता है खत्म हो जाना, नफद अल बहरू, है ना। पर सुने ना جی ये लफ्ज नफदा का جی भी, جی यूनफिदु। चलिए اس आगे, میں कालू नफकिदु, उन्होंने قالو انہوں कहा نے کہا نفقدو ہم گم پاتے ہیں سواع پیمانہ الملک کی بادشاہ کا اور لمن اس کے لیے جو جا لائے بھی اس کو حمل بعیر بوجھ ہے ایک اونٹ کا وانا اور میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے ما نہیں جئنا ہم آئے لنفسدا کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں وما اور نہیں کننا ہیں ہم سارقینا چور یا چوری کرنے والے नहीं है हम। نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے माजी से पहले आ रहा है ना माँ, है ना? تو اس کا ترجمہ काना से पहले माँ आ रहा है, तब भी आपका वो नफी वाला ही होता है, सही है। اچھا یہ काना का ٹھیک ہے एक اسम होता है اور काना की खबर होती है ना। اچھا ٹھیک ہے تو ये باجی اس کا काना है, ترجمہ ये وما काना है और काना का इसम है, और ये काना की खबर है। ٹھیک ہے اور یہاں ماں جو کا तर्जुमा नफी से करेंगे नफी से करेंगे। और वैसे भी अगर इसको आप माजी भी समझे तो माजी पे जो माँ आता है ना, काना माजी है ना, جی ये माजी फेल है ना, तो جی इसका आप नफी में ही करेंगे, ठीक है। ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک कालू نہیں قالو انہوں نے کہا فما تو کیا جزاؤہ بدلہ ہے اس کا ان اگر کن تم ہو تم کاذبینہ جھوٹے قالو انہوں نے کہا جزاؤہ بدلہ اس کا من وہ جو وجیدہ پایا گیا فی ہی جس کے فی ہی رحلہ فی رحلہ جس کے سامان میں فہوا تو وہی جزاؤہ بدلہ ہے اس کا یعنی بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے گا सही है, बिल्कुल। کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو चलिए ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आगे थोड़ी सी आयत है। अभी कितनी है हमारे पास, 5 तो ये है और 7 12 है हमारे पास, 2 लोग हैं ना, तो हम 87 इंशाल्लाह 6 कर लेंगे, सही है। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये काफी लंबी है, इससे और ही करवाऊंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक तो जो सवाल मैंने अभी किया था ना, वो 76 आयत का है सवाल। جی हजरत यूसुफ के भाइयों का, जी, भाइयों का क्या रवैया पता चलता है इसमें आयत में। جب وہ پکڑے گئے تھے وہ ان کا سامان میں سے نکل آیا हाँ تھا हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہاں پہ یعنی فساد کے مقصد سے نہیں آئے تھے हम्म تو ہم چوری کر مطلب ظاہر ہے وہ نبی کے گھرانے سے تھے تو ان کا ایسی نیت تو نہیں تھی हम्म। تو असल में انہوں نے परेशान हो गए थे ना, پریشان ہو گئے कि تھے جی बाप को क्या जाके जवाब देंगे, ये तो उसके भाई, उनके भाई के उससे निकला है तो वो रख लेगा उसको, جی उसके कानून, यानी जो मुल्क का कानून होता है वो यही है ना, वो यही बताया गया ना यहाँ पे, جی तो उसको ही रखना है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो असल में परेशान हो गए थे, तो अब वो क्या कर रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे कि हम जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि उनकी कमजोरी भी तो नजर आ रही है ना جی भाइयों की, यहाँ पे आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। آگے ہاں جی तो جب انہوں نے हाँ, کہا तो کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے हाँ, तो वो अब देखें ना, ये भी कह रहे हैं और फिर ये भी कि सामने तारीफ कर रहे हैं, जो भाई सामने है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं, और जो दूसरा भाई है उसकी क्या कर रहे جی हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उसकी बुराई कर रहे हैं। جی तो वो अपने आप को पाक समझ रहे हैं और दूसरों पे इल्जाम कर रहे हैं, तो बहुत बुरा कमजोरी है ना ये।
इंसान के पास अगर गलती हुई है तो उसको मानना चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि आप दूसरों पे डालते रहे और करते रहे। अच्छा, बहरहाल, तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या रवैया है। अ, अम, यानी यहाँ पे जो उनको अल्लाह ताला ने ये मतलब ये अल्लाह ताला ने ये तदबीर उनको सिखाई कि वो इस तरह से कर सकते हैं हम्म, अपने भाई को रखने के लिए। बिल्कुल। और वो हाँ, बिल्कुल उनके दिमाग में आया और उन्होंने यही किया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था ना उनके पास। तो बाजी ये शरीयत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में था कि वो उसी बंदे को रख लिया जाता था बदले में। मिस्र के कानून के मुताबिक तो उसको फिर वो हाँ, जुर्माना और ताजियाना होता था, यानी मार बिल्कुल रह ऐसे। जाता था। हाँ, तो वो उसके बाद ये है कि वो उनको नहीं बेच सकते थे वापस, उनको ही रखना था। अच्छा, यहाँ पे ये इनका ओहदा क्या था इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये अजीज मिस्र थे। अजीज मिस्र बन चुके थे ये। ठीक यानी है। कि फाइनेंस मिनिस्टर कह ले आप वैसे। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी सबसे बड़े तो नहीं थे, वो तो वही होते हैं अपने, उनके जो होते हैं, लेकिन बादशाह। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर में थे। और ये खुद इन्होंने अपना किया था, आपको पता है। तो अगर आप में अहलियत हो तो आप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे दिया जाए, मैं बेहतर तरीके पे इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, इसको कर लूंगा। तो आप पेश कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा जनाब, जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो रवैया नजर आता है, वो लोगों की, जैसे कोई दाई दीन भी है या वैसे भी कुछ है, तो लोगों की तनकीद जो है ना, जी उस बर्दाश्त करते हाँ, हैं। बर्दाश्त, तनकीद के उसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। जी। बेनियाज हो जाना चाहिए लोगों की तनकीद से। लोग तो किसी सूरत में भी नहीं बख्शते ना। जी। कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, पता नहीं, वो गधे वाली और जी बाप जी बेटे बिल्कुल। वाली। जी। तो वो लोग तो नहीं बख्शते ना। तो फिर ये जो है, ना तारीफ से मुतासिर हो, ना तनकीद से मुतासिर हो, तारीफ से भी नहीं होना चाहिए, वो भी आपके जी लिए उससे भी। नुकसानदेह होती है। जी। बल्कि किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करना उसकी हलाकत का बायस बन जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी अक्लमंदी होगा तो वो कभी भी खुश नहीं होगा अपनी तारीफ पे। जी। ठीक है। तो तारीफ से मुतासिर नहीं होना, ना तनकीद से परेशान होना, और दीन का काम, इससे दीन का काम फिर रुक जाता है। अंबिया ने ऐसे नहीं किया, अंबिया की मिसालें हमारे पास, कितनी तनकीद हुई। सफरे ताइफ देख लें, कितना बुरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। नहीं रुके। एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं बाज नहीं आऊंगा। तो ये इस तरह की बातें हैं। अल्लाह की खातिर काम करते रहें, और अल्लाह की मोहब्बत में, सही है। और अल्लाह की नाराजगी और उसको सामने रखना चाहिए, अल्लाह किस में राजी है, अल्लाह किस में नाराज हो रहा है, अल्लाह उसको सिर्फ सामने रखें बस। सही। जी। लोगों की नाराजगी और उन चीजों में नहीं जाना। तो कोई तारीफ करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि ये आपकी अपनी काबिलियत है, तो वो गलत हो जाएगा फिर। एक तो आप में तकब्बर आ जाएगा, जी क्योंकि जो कुछ भी दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है ना। बाजी जो आयत अल्लाह ने 76 उसके में। दिल में, बंदे के दिल में मोहब्बत डाली, तो वो आपकी तारीफ कर रहा है ना, जी बिल्कुल बाजी। आपसे मोहब्बत कर रहा है। तो सब कुछ पीछे तो अल्लाह ही है। तो बच्चों के बेशक। ज़हन में भी यही बिठाना है कि जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, किसकी कितनी भी काबिलियत हो, अल्लाह के इज़्न के बगैर वो नहीं कर सकता नहीं कुछ भी। कर सकता। तो अपने आप को फिर अल्लाह के लिए खालिस कर लेना। बिल्कुल। हाँ, और ये सही है। बाजी जो आपने पूछा था 76 वो हाँ, वो हाँ, हर इल्म बता वाले दें के ऊपर। मुझे। कि वो बाजी तो सेवेंटी इस सिक्स तो आगे आ रही है, लेकिन आप मुझे बता दें उसका जवाब, मैं बेहतर जवाब चाहती हूँ उसका। जी बाजी ये कि हर इल्म वाले के ऊपर फिर एक इल्म वाला है, तो अपने इल्म को का कोई तकब्बुर नहीं होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। कामिल नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए, अल्लाह की तरफ से है, हम्म, को जिसको जितना दे। और फिर हम्म। सबसे ऊपर तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात है, उनका इल्म तो हर चीज को अहाता जब किया आप हुआ है। ये सोचते हैं ना कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे जी अब जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या होता है, वहां से आपकी जहालत शुरू हो जाती है। हमेशा सही। अपने आप को स्टूडेंट ही रखें, और आप कहें कि नहीं, मुझे अभी सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है।
قرآن میں بھی یہی لے کے داخل ہوں، قرآن کو بھی جب بھی پڑھیں تو یہی کہ مجھے کچھ نہیں آتا. صحیح ہے. صحیح اور بات ہے. پھر اس طرح سے اب کوئی بھی شخص علم کے اعتبار سے کامل نہیں، جتنا بھی علم حاصل کریں یہ دعویٰ نہیں کریں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کیونکہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اور علیم کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کا علم قابل کالم وہ نہیں ہے. کامل عالم نہیں. کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. علیم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس میں بہت ہمیشگی کے زیادہ معنی جانا ہے. ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں. عالم میں ہمیشگی کے معنی نہیں ہوتے. عالم ابھی ہے تو کل بڑھاپے میں سب بھول جائے گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانے گا، سارا علم بھلا دیا جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی فعیل کے وزن پہ اللہ کی صفت آتی ہے اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کنٹینیوٹی بھی ہے، دوام بھی ہے نا. کنٹینیوٹی کا مطلب دوام ہے، ہمیشگی ہے، اور کیا ہے؟ کمپلیٹ بھی ہے، وہ مکمل بھی ہے. صحیح ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اسی وزن پہ مبالغے کی صیغوں میں آتی ہے نا. غفار، قہار ہے نا، اور علیم، غفور فعول ان کے وزن پہ، رحیم فعیل ان کے وزن پہ. تو یہ سارے صفت مشبہ کے وزن ہیں، ان میں سب میں کنٹینیوٹی بھی ہے اور دوام بھی ہے. اچھا، ہم سارے علم کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتے جتنی بھی ہم کوشش کر لیں. نہیں بات. ٹھیک ہے. اور ایک بات جملہ بلکہ اپنے پاس لکھ لیں کہ اہل علم جو ہیں، اہل علم وہی ہے جو علم میں ڈھل جائے. عمل میں. ہاں جی. نہیں، علم میں ڈھل جائے، اپنے علم کے اندر ڈھل جائے. اچھا، اہل علم وہی ہے جو اپنے علم میں ڈھل جائے. اچھا. علم میں ڈھل جائے. صحیح. عمل کے بغیر کوئی علم جو ہے وہ اصل علم نہیں ہے. عمل کے بغیر کوئی علم اصل علم نہیں ہے، صحیح. وبال ہے وہ. جب تک آپ اس میں نہیں ڈھلتے، اپنے علم میں اس کو اوڑھنا بچھوڑنا اپنے عمل میں نہیں لاتے، تب تک آپ عالم نہیں کہلا سکتے. باجی جیسے ہم دعویٰ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی 100% نہیں کر پاتے تو پھر. نہیں کر پا سکتے. ہم کمزور، ہم انسان ہیں نا، جی. تو پھر ہم میں وہ کمزوری ہے، وہ تبھی بھی تو علم توبہ پھر. کا دروازہ رکھا ہے نا. جی. تو وہ بھی پھر بوجھ کی طرح ہے وہ علم بھی، یا پھر ایسے نہیں کہہ سکتے. وبال ہے. کوشش کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے کوشش ہی دیکھتے ہیں نا کہ میرا بندہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. جی. صحیح ہے. تو کوشش صحیح. کرتے رہے. بعض دفعہ ہم فیل ہو جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ گریجولی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو جیسے صبر ہے، تو صبر کے وقت ہم فیل ہو جاتے ہیں نا. جی. اب یہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے صبر جو ہے اس کے بدلہ جنت ہے، لیکن ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم صبر نہیں کر پاتے. تو وہ گریجولی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ صبر کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح غصہ ہوتا ہے. غصہ بھی شروع میں آپ کو بہت غصہ آتا ہے. مجھے خود بھی بہت، میں تو غصہ کرتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں آپ غصے والی ہیں. پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. سبھی کہتے ہیں، میرے گھر والے بھی سبھی. ایک روب ہوتا ہے یا تو ہے نا، کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. حالانکہ میں کرتی نہیں، میں بہت لینینٹ ہوں، اور میرا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اس چیز سے. بہت ہی لینینٹ ہوں میں، تو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو میں پھر جب آپ کیا ہے، ایک ٹائم تھا جب مجھے غصہ آتا تھا، پھر مجھے وہ کیا ہو گیا، یعنی ہر وقت کوئی بھی ہے، ایک دو تین بار برداشت کیا پھر غصہ آ گیا، بات نہیں برداشت ہوتی تھی، بول پڑتی تھی. پھر آہستہ آہستہ وہ ہفتوں میں، مہینوں میں اس طرح چینج ہوتا گیا. اور اب ہاں، اب بھی بہت ہی کم ہو جاتا ہے کبھی ایسا، لیکن فوراً وہ الرٹ ہو جاتا ہے نا بندہ کہ شیطان کا وار ہے نا. آپ قرآن جی. مجید میں ہی پڑھیں گے، جو عباد الرحمان ہے نا وہ شیطان کو پہچان لیتے ہیں. جب ان کو اس طرح کا غصہ وغیرہ آتا ہے تو وہ فوراً جی. پہچان لیتے ہیں کہ شیطان کا حملہ ہے، اور وہ باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، پورا غصہ نکالتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو غصے کی بھی اقسام ہے اور اس کی بھی ہے. تو سب سے اچھا غصہ کون سا ہے؟ جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. جلدی چلانا. جی. یہ سب سے اچھا غصہ ہے. جی. تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ صحیح ہوگا. انشاءاللہ. تو کوئی نہیں، فکر نہیں کریں، کوشش میں لگے رہے انشاءاللہ، کیونکہ ہر چیز کی پریکٹس ہوتی ہے. پریکٹس ہی آپ کو صحیح کرتی ہے نا.
جی परफेक्ट तो आपको परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये भूल जाए, नहीं हो सकते लेकिन जी। बेहतर जरूर हो सकते हैं। और जी वही अल्लाह ताला देखते हैं कि ये कुछ कोशिश भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आ रही जजाक सिस्टर उज़मा भैया की। बाजी मैं पढ़ दूं? आ जाए बिशर। बाजी कहाँ से स्टार्ट करना? मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कहाँ तक पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था शायद। ये आप कर लें कालू। अच्छा, आउज़ बिल्लाहि अब मिन, मुझे नहीं पता अब उन कहाँ तक पढ़ के गई है, मेरे ज़हन में नहीं रहा, निशान भी नहीं लगा। ये कर गई हैं शायद। ये मुझे लगता है कर लिया। हाँ, यहाँ 76 से करें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबदा, फिर शुरू किया उन्होंने भी अवियतिही के समान उनकी हर्जियों में, कबला पहले वे आई हर्जी से, अहीही अपने भाई की, सुम्मा फिर सुम्मस्तखरजहा फिर निकाला उसे, मिन विआई अहीही अपने भाई की हर्जी से, कज़ालिका इसी तरह, कितना तदबीर की हमने, ली यूसुफा यूसुफ के लिए, माँ काना नहीं था वो, लिया खुजा कि वो पकड़ लेता या रख लेता, अहाहू अपने भाई को, फी दीनिल मालिकी बादशाह के कानून के मुताबिक या उसकी शरीयत के मुताबिक। ये तदबीर थी, ये कानून नहीं था। जी ये अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में तदबीर डाली थी कि आप इस तरह कर लें। ठीक है, इल्ला इंशाअल्लाह। मगर यशा अल्लाहु, अगर चाहे अल्लाह ताला, नरफउ हम बुलंद करते हैं, दराजातिन दर्जात, मन नशाहु जिसके हम चाहते हैं, व फौका और ऊपर, कुल्ली हर जी इल्मिन हर इल्म वाले के ऊपर, अलीमुन एक जानने वाला है। वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमन, अब 76 आयत में ये आया है। ठीक है, जी तो यहाँ पे ये क्यों आया है आयत के एंड पे, थोड़ा सा बताएंगे? जी बाजी, इसमें मेरा ये भी है कि हजरत क्या बात हो रही है ना, और हम कि जो जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैंने तदबीर सिखाई है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था ना, हम्म, तो क्योंकि अल्लाह ताला जो इल्म देते हैं किसी इंसान को, तो उसके ऊपर से सबसे ऊपर कोई इल्म जो है जो अल्लाह ही के पास है, वो किसी और के, हम्म, हम्म, इस वजह से है, हाँ, इसका जिक्र हो। हाँ। तो अल्लाह ताला ही जो है वो इंसान के दर्जे बुलंद करने वाले हैं ना। जी तो ये एक ऐसी तदबीर थी जिसमें तौरिया, आपने सुना होगा, तौरिया क्या होता है? कसा अंदाज है ना। क्या होता है बाजी? इससे नुकसान, किसी को नुकसान, जिस तदबीर से किसी को नुकसान ना हो ना, वही मैंने सवाल पहले भी किया था, जी तो वो तदबीर जो है या वो हीला कर सकते हैं। सही है। जी और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं किया था। जी, अल्लाह ताला ने उनको सुझाई हाँ, कि आप बल्कि अल्लाह तदबीर। ने आपके लिए ये एक राह निकाली थी। जी ठीक है, जी ये वज़ाहत जरूरी है यहाँ पे। जी ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसी तदबीरें जो इख्तियार करना वो नबुवत के मुनाफी है ना। ये लेकिन ये अल्लाह ने करवाई है, ये जरूर याद रखना है इस बात को, उन्होंने खुद नहीं की। जी क्योंकि नबुवत के खिलाफ है हीले करना और इस हाँ तरह की हाँ, तदबीरें करना। सही है। है ना? और अल्लाह का इख्तियार जो है वो मुतलक है, उसका हम्म, इल्म भी हर शय पे मुहित है। सही है। ठीक है, तो बाजी आगे। सही है। जी जी हाँ, बाजी। इससे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये वाला जो है फिर आप कर सकते हैं। सही है, आगे बाजी आगे थोड़ा पेज ऊपर। मैं करती हूँ एक कालू। कालू कहा उन्होंने, ऐ यसरिक अगर इस चोरी की है इसने, फ़कद तो तहकीक सारा का चोरी की या चोरी कर चुका, आखिर अखुल्लहु 22 का, मिन कबलु इससे पहले, फ़असर्रहा पस छुपा लिया इसे, यूसुफ ने, फ़ी नफ्सिही अपने नफ्स में, वलम और नहीं, युबदीहा उसने जाहिर किया उसे, लहुम उनके लिए, कौला कहा, अंतुम हो तुम, शर्रुन बुरे, मकान जगह में या ठिकाने में, या बुरे। मकान के एतबार से, जगह के एतबार से। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु जानता है, बिमा उससे जो तसिफून तुम बयान करते हो। हम्म, कालू कहा उन्होंने, या अय्युहल अजीज़ु ए अजीज, इन्ना बेशक लाहू इसके लिए, अब्बन अब बाप इसका, शहीहन बूढ़ा है, कबीरुन बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा, हम्म, तो पस तू पकड़ ले, अहदना मकानहू हम में से किसी एक को इस जगह पर, व इन्ना बेशक हम, नरा का हम देखते हैं तुझे, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों उसमें से। हम्म,
काला कहा माआजा पनाह मैं हूँ पनाह चाहता हूँ अल्लाह की अन्ना खुजा ये कि मैं पकड़ूं इल्ला मगर मन वजदना जिसमें पाया मैंने मताना सामान अपना इंदाहू पास उसके ना बेशक मैं इधल्ला तब जालिमों में से हूँ। फलम्मा फिर जब इस्तईअसु उसने महसूस किया मायूस हो गए उससे मिनहु उससे खलसु वो अलहदा हो गए नजीयन सरगोशी के लिए। कहा कबीरुहुम उनके बड़ों में से एक ने अलम क्या नहीं तालम बड़ा भाई था ना। जी हाँ अलम क्या नहीं तालम तुम जानते अन्ना बेशक अबाकुम तुम्हारे बाप ने का तहकीक आखाजा लिया अलैकुम तुम पर मूसिकम पक्का पुख्ता अहद मिनल्लाही अल्लाह के नाम पर वमिन कबलू इससे पहले माँ जो फर्रतुम तुम कमी की तुमने। कोताही कर चुके फी यूसुफ यूसुफ के मामले में हम्म, पाला हरगिज नहीं अब रहा मैं टलूंगा अर्ज़ इस जमीन से यत्ता यहाँ तक कि या जना इजाजत दे ली मुझे अभी मेरा बाप औ यहकुमा या वो फैसला करे या फैसला फरमा दे अल्लाह ताला ली मेरे लिए वहुवा और वो खैरुन बेहतर अल हाकिमीन हिकमत करने वालों में से सबसे इर्जिउ ठीक है, एक वक्त आयत कर ली, यहाँ तक कर लो। इर्जिउ तुम लौट जाओ इला तरफ अबीकुम अपने बाप की तरफ फ़कालू कहो या अबाना ए हमारे बाप इन्ना अपना का बेशक तेरे बेटे ने सारा का चोरी की है वमा शाहिदना और नहीं गवाही दी हमने इल्ला मगर बिमा उससे जो अलिमना इल्म था हमें वमा कुन्ना और नहीं थे हम लिल गैबी गैब की हाफिजीन हिफाजत करने वाले। आबा, ये देखें, या इस अलिफ को आपने छोटा पढ़ना है और इसको लंबा पढ़ना है। या अबान इसको भी लंबा पढ़ना है। ये या है, पूरा हर्फ जी निदा है ये। है और ये अबा, अबा इसको छोटा पढ़ना है, इसको लंबा, इसके आगे ये, इसको फिर लंबा करना है। ठीक है इसके या आगे तो हमजा भी आ रहा है ना, तो इसको तो और भी लंबा करना है, 5 से 6 तक लंबा करना है। ये मद्दे लाज़िम बन रहे हैं। हाँ, तो आपने उसको भी लंबा करना है। मद लाजम है या मद मुत्तसिल है या मद मुनफसिल है? मद मुनफसिल है, जी ठीक है। तो जी इसको 5 से 6 या 5 हरकत कम से कम पढ़। तो जी ये थोड़ा सा ख्याल रखा करें, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जी सही है। तो हम पीछे चलते हैं। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था, यहीं से पढ़ा है ना, जी यहाँ से पढ़ा। पढ़ा बाजी ऊपर से मैं हम कहाँ से ऊपर से पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं, पता नहीं, इन्ना जो है, इन्ना का इस्म होता है और इन्ना की खबर होती है, तो इस पूरे जुमले में इन्ना का इस्म क्या है, इन्ना की खबर क्या है? ना की आपका भी टेस्ट नहीं आया अभी तक मुझे। बाजी मैंने मैंने हरफ की पढ़ना है उसका मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने नाम लिखे हुए हैं, जी वक्त पे कर लें, ठीक है। जी क्योंकि आगे मैं और पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तो फिर अभी तो मैं छुट्टियों पे हूँ थोड़ा। अच्छा, अभी ये क्या है, उससे पहले पहले टेस्ट कर लें आप, जब तक मैं नहीं आती वापस। कहाँ जा रहे हैं बाजी आप। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं क्लासेस अभी नहीं ले रही, ये तो मजबूरी है ना अभी आपका लेना। ठीक है तो अभी जब तक मैं ठीक नहीं होती प्रॉपर, तो मैं नहीं ले रही फालतू क्लासेस। सिर्फ हम्म। हर्फ का देना है। हर्फ का देना है और बहुत आसान है, आप खोलेंगे, आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है। जी मुश्किल कुछ नहीं है, एक थोड़ी सी तैयारी कर लें और फिर दे दें। ठीक 80% मार्क्स आने चाहिए आपके। जी ठीक है ऐसे ही सर पे सवार किया, वो लोगों ने दे के फारिग हो गए, बेफिक्र हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को आता भी है तो वो नहीं कर रहे डर के मारे, इसलिए मैं कह रही हूँ, जी ठीक है। इन्ना का इसम क्या होगा, कौन बताएगा? ये सवाल सबके लिए है। ना किस्म शेहन कबीर हाजी अब अबन जी अब्बन शेखन कबीरन, ये सारे ही मंसूब आ रहे हैं ना। उसकी पूरी खबर दी जा रही है उसका बाप बूढ़ा है। खबर नहीं है, ये मुब्तदा है। अच्छा ये मुब्तदा है पूरा, और ये हम्म, खबर है, जार मजरूर, ये हमेशा खबर ही बनते हैं, ये अच्छा मुब्तदा नहीं दाखिल जो बनते। बन रहा है सही है इन्ना का इसम जो होता है मंसूब होता है ना। सही तो है अबन जो उन्होंने कहा है वो है, मुब्तदा और शेखन कबीरन, बूढ़ा आदमी है, ठीक है। सिफत हो जाएगी बाजी। ये सिफत हो जाएगी, ठीक है। शेखन कबीरन, अबन शेखन कबीरन। तो ये आपका पूरे का पूरा ही जो है ये बन जाएगा, इसका इन्ना कैसे सभी मंसूबा है, लेकिन असल ये वाला है। बाकी जो है वो बदल वगैरह बन रहे हैं, ये शेखन की सिफ्त बन रहा है,
یہ مرکب توصیفی بن یہ رہا ہے، ابتدا سے تو ان دونوں کو ملا کے آپ اس کا بدل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی آپ اس میں نہ جائیں، منصوب آ رہے ہیں نا تو ساروں کو ہی انا کا اسم بنا دیں۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کی یہاں پہ جار مجرور آ رہی ہے، خبر ویسے مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ون ورڈ آئے نا، تو جیسے ان اللہ، تو انا کے بعد اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، اور قدیر اس کی خبر ہے، صحیح ہے، کا خبر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ مفرد ہوتی ہے، کچھ یا مرکب آ رہی ہے، یہ تو بنتا ہی خبر ہے، اس کو اور کچھ بنانا ہی نہیں ہے۔ اور شروع میں کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ مبتدا پہلے، انا کا اسم پہلے آنا چاہیے تھا، یہ تو خبر تو بعد میں آنی چاہیے تھی نا، جی اس کا مقام تو بعد میں ہوتا ہے خبر کا، پہلے کیوں آ رہا ہے؟ یہ تاکہ اس کے لیے تاکید کے لیے، تاکید کی تاکید کے لیے۔ ایمفسس کے لیے۔ انا لہو ابن شیخن کبیرہ، اس کا، بے شک اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو کیا کریں، لے لیں ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ پر، مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ، انا نراک من المحسنین، ہم محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ بس اس میں یہی ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے 77 اور 78، اس میں حضرت یوسف کے بھائیوں کا کیا رویہ ہے، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، کون سی والی، اس میں جو 77 اور 78؟ اوپر سے ہم نے قال ہاں بتائیے۔ اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، جیسے انہوں نے بھائی کا اوپر کہ اس نے اگر چوری کیا تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، تو کم اپنے ظرفی آپ کو، نظر آ رہی ہے نا، جی، تو اپنے آپ کو باکردار دکھا رہے ہیں۔ باقی اپنی 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 تعریفیں کر رہی ہیں اور دوسروں پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، جی صحیح ہے، جی تو خود پاک باز بن رہے ہیں نا، اور بھائی کو، بنیامین کو، جی، ان کو، اور ساتھ پھر اس کے بھائی کا بھی، کہ اس پہ بھی الزام لگا دیا کہ اس نے بھی، اور یوسف علیہ السلام وہ تو جانتے نہیں نا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، جی، وہ تو سمجھتے ہیں نا، وہ تو گیا مر کھپ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو لے کے چلتے ہیں، یہ ہر بندے کی کہانی ہے، یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، ہر کے ساتھ چل رہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سب کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، اس کا پلان ہے، وہ بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا پلان بنا دیتا ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں نا، اندازہ اللہ کا، جی، وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ دیکھو ابھی انہوں نے تو اپنی طرف سے پھینک دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیل میں بھی بھیجا، سب جگہ بھیجا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جی ٹھیک ہے نا، تو وہی کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، ہے نا، جی بھائی، تو یہ وہ والی بات ہے۔ تو ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کو اللہ چلا رہے ہیں، بالکل، ہمارے جو ٹیسٹ آتے ہیں نا وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے بھی ٹیسٹ تھے، انبیاء کے ٹیسٹ بھی بڑے ہوتے ہیں نا، بالکل سب سے تو زیادہ، ہمارے ایمان کے لحاظ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ہم کیسے اس میں سے گزرتے ہیں نا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی جاب چلی گئی، کس طریقے سے گزرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے پھر نکال کے، اللہ نے انعام پہلے تیار کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کا انعام پہلے سے تیار تھا، جی، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سب برا 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 ہو رہا ہے، ہاں، ایک ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں۔ ہاں ایک ٹیسٹ سے، ایک اللہ کے اس پلان سے گزر، اور پھر دیکھیں جا کے کیا بنتے ہیں، لوگوں کے لیے غلہ بچاتے ہیں، اور قحط سے بچاتے ہیں، کتنی جانوں کو بچا لیا انہوں نے۔ جی، نہیں تو پھر آگے وہ پھر ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو احسان والے کہ آپ نے پہلے ہمیں ہاں دیا، احسان کا بھی ان کا، وہ تو منہ پہ تعریف کر رہے ہیں نا، جی، پیچھے تو انہوں نے کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، اب یہ ان کو پتہ نہیں ہے نا، اس لیے تعریفیں کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے تمام الزامات کے باوجود اپنا کام کیے جا رہے ہیں، جی، کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے ہیں ان کے اوپر، تو اس میں بھی ہمارے لیے عمل کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو جب بھی ہم دین کا کام کریں یا دین سیکھیں، تو جو مشکلات آئیں ہاں جو بھی مشکلات آئیں ان میں پھر ہم نے صبر سے کام لینا سے، ہے، نکلنا ہے ان سے، ہاں، کہ یہ نہیں کہ اگر کسی میں کوئی خرابی دیکھی ہے تو فوراً آپ اس کو جتلا دیں، ہاں نہیں آپ کو اس وقت کر دیں، ہاں نہیں مومن کی کوئی ہے بھی، آپ اس کو تو اکیلے میں کریں، لوگوں کے سامنے نہیں کریں، نہیں کریں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے،
उसको बता सकता है, जैसे आईना हमें बताता है ना कि यहाँ कान दाग धब्बे हैं, अब जी इस तरह, लेकिन अकेले में बताएं, सामने ना बताएं, सामने नहीं बताऊं। वो उसकी इंसल्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो सही है। वो और जो है ऑफेंसिव हो जाएगा ना, फिर वो नहीं करेगा। बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया करें, हम्म। सही है। सही। तो यहाँ पे देखें क्या क्या बातें नहीं कर रहे। फिर जी 79 आयत आपने की है, उसमें देखें जालिमून से क्या मुराद है, जुल्म से। कि जुल्म अब कि मैं ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे जी हैं ना, जी जी अगर तो मैं जो हूँ पकड़ लूं, ले लूं किसी और को उसके बदले में, तो मैं क्या हो कि मैं जाऊंगा, जालिमों में से हो हाँ जाऊंगा। उसके कलमों में से कि मैं ये जुल्म नहीं करना चाह तो यहाँ कैसा जुल्म है रही। ये फिर। जिसने जो काम किया है वो ही उसका लिए ना, हाँ, ये यानी बदला। मुजरिम को छोड़ के किसी और को पकड़ लेना, हाँ ये तो भी एक जुल्म है। एक जुल्म होता है शिर्क करना, हक में कमी करना, हम्म। वो चाहे इंसानों के हो चाहे अल्लाह ताला का हक अल्लाह हो। ताला के हाँ। अल्लाह ताला के हक में कमी करेंगे तो शिर्क हो जाएगा, हम्म। इंसानों के नहीं हक में बाजी जो कमी अल्लाह करेंगे तो के वो भी जुल्म। अल्लाह अल्लाह वो के शिर्क तो नहीं होगा, लेकिन वो भी जुल्म है। हाँ जुल्म है। सही अल्लाह तो फसाद है, ठीक है, इसी से फसाद फैलता है। जब हक में कमी होती है तो फिर फसाद फितना फैलता जन्म है। लेते हैं। अभी देखें, जक़ात का महीने जक़ात अदा करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, गरीब गरीब से गरीब तर, और वही सारी चीजें फिर फसाद फैलेंगे ना, जी बाजी। स्नैचिंग होगी और ये वो होगा, हम्म। तो जुल्म के बाद फिर। लेकिन बाजी वो भी कहते हैं ना कि अब जैसे हम अब हमारे मुआशरे में है कि हर बंदा ज़कात इकट्ठी करके अकाउंट में देते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट का भी चले वो तो है कि गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर एक अदारा इकट्ठा करके जैसे अगर गवर्नमेंट के ये सपोज कर लेते हैं तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पूरे जो जिस जिसको जरूरत है। अब जैसे किसी किसी के पास ज्यादा चले जाते हैं, किसी के पास कम है, कई जो जो ज्यादा कई दफा बहुत ऐसा हकदार होता है उसको नहीं मिल पाते कि तो हाँ, ये अगर आप देखें, एक जैसे हम निजाम टैक्स, अगर निजाम। हम टैक्स बचाते हैं, हम तो यहाँ भी बेईमानियां करते हैं ना, हाँ टैक्स भी हम चोरी करते हैं। दुकान पे जाएंगे, नहीं बोलेंगे हम तुम्हें कैश देंगे, तुम टैक्स के पैसे नहीं लगाओ। लेकिन कोई बाजी ईमानदार होगा तो बोलेगा ठीक है, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मुझे टैक्स गवर्नमेंट को भी पे करना और आपसे भी लेना, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर कोई ऐसा ही है तो बोलेगा ठीक है दे दो, मैं टैक्स नहीं लगाता, फिर वो रसीद नहीं देता आपको। लेकिन बाजी जो टैक्स दिया जाता है वो ज़कात के ज़ुमरे में तो नहीं ना आता। मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। हम्म। मैं भी यही समझती थी कि ज़कात के जुमरे में नहीं आती, लेकिन कल मैं परसों सुन रही थी, हम्म। वो भी स्कॉलर ही हैं और बड़े माने हुए स्कॉलर हैं। मैं उनकी बातों पे इतनी बिलीव नहीं करती, लेकिन हम्म। लोग मानते हैं उनको भी। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि अगर यहीं का कोई बंदा था, उसने सवाल किया, वो आजकल यहीं रहते हैं। तो हम्म। किसी ने सवाल किया कि हम टैक्स पे करते हैं तो क्या हमें ज़कात भी पे करनी होगी। हम्म। तो उन्होंने साफ जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ज़कात पे करने की जरूरत नहीं। बाजी ये तो देखे हजरत उमर के जमाने में भी उस वक्त उन्होंने जो टैक्स लगाए शरीयत नाफिज उस पे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज़कात ज़कात का तो एक अलग अलग मामला है। अब वो जो इस पे हमें किसी सही ऑथेंटिक स्कॉलर से पता करना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक तरह का जुल्म भी है ना। ये पहले तो हम जो कमाते हैं उस पे टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, हमारी मनी में से काफी ज्यादा मनी निकल जाती ये है, बचे घरों पे तो बहुत ज्यादा। निकल जाती है ना। उसके बाद हमारा जो बचता है उसके ऊपर हमें ज़कात भी देनी है। बाजी वैसे ना वो हारे का बस अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, लेकिन ये है कि जैसे उलमा हजरात भी है ना, इन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। अब ना एक बनाई हुई है ना, इसलिए मैं आप बहुत पे छोड़ दिया है ना, फिर बहुत आपने ये रिसर्च करनी है। जी बाजी एक बहुत माशाल्लाह मुफ्ती हैं, बहुत जाने पहचाने। हम्म। तो हम्म। उन्होंने कहा जैसे सूद है, अब मुझे सही बात थोड़ा सा मुझे पहुंचा मिला, तो हम्म। उन्होंने जैसे सूद है, सूद हम्म। तो मुस्लिम पे हुआ है ना दिन। हम्म। तो हम्म। जैसे इधर बाहर हम जैसे हम लोग रहते हैं इधर रहते हम्म। हैं, तो हम वो अगर बात मैं आपकी समझ गई, मैं बताऊं आपको क्या कहते हाँ होंगे। हाँ वो ये कहते होंगे कि अगर आपको कोई दे रहा है तो आप ले लो, नहीं ठीक नहीं है। वो हम इन और कंट्रीज अगर वहाँ आप हमारी आप शरीयत नहीं में दे रहे किसी को, तो वो इस तरह की हाँ, शायद कोई बात करते हैं कुछ लोग, है ना, वो आप बताएं। तो फिर हम वही है बदल कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला की आयत को गलत समझ, वो जैसे अपने मतलब की जैसे वो कहते हैं ना, हाँ, वो बना लो। हिसाब से ले रहे हैं उसको, जो जिसमें हमें फायदा मिल रहा है उसको हम ले रहे हैं, जिसको नहीं है उसको छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म। तो ये मनी रखना तो बैंक में जरूरी है, क्योंकि घरों में तो चोरी है और यहाँ भी बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। अगर आपके पास कोई सेविंग है तो रखना जरूरी है, अब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है,
تو یا تو آپ ان کو منع کر دیں کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں چاہیے، تو یہ تو ان کے لیے فائدہ ڈاکٹر ہو یہ گیا تو اس کیونکہ میں وہ تو آپ کے پیسے سے کما رہے ہیں نا. جی لیکن آپ اگر لے لیں اس کو اور آپ اس کو آگے کسی کو دے دیں تو وہ ہاں اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ہاں وہ دے سکتے ہیں، ہاں وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہے ہوں کہ آپ لے لیں، چھوڑیں نہیں. ہاں وہ ابھی کسی کئی کا دفعہ غریب وہ بڑی یا شرمسار سامان ہوتی ہے کہ آپ کو اس دفعہ ٹیکس کم مل رہا ہے، انٹرسٹ کم مل رہا ہے، پچھلی بار زیادہ تھا، اس دفعہ کم ہو گیا ریٹ. ہم کہتے ہیں باڑ میں جائے، ہمیں تو انٹرسٹ سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا. ہم دل میں سوچتے ہیں، ان کو نہیں بولتے. جی ہم یہی کہتے ہیں دل میں کہ ہمیں تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تھوڑا ہے کم ہے زیادہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ ہم نے تو نکال دینا ہے اس کو. نکال دینے صحیح ہے. اور نکال کے آپ جس کو بھی دیں گی وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. جی اور اس کو ری انویسٹ بھی نہیں کرنا، آپ نے لازم جی نکالنا ہے. اس میں نمبر بھی ایک. وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان میرے سے گزرا، تو وہ جیسے ہم گھر لے لیتے ہیں پھر ایک گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں یا کچھ ایسا کوئی اس کا، تو انہوں نے کہا ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن اچھا نہیں ہے. آپ کے پاس ایکسٹرا پراپرٹی ہے تو آپ اپنے کسی بہن بھائی کو اگر ضرورت ہے تو آپ دے دیں گے، تو وہ بھی آپ اس کے جو ہے نا ہم غیروں کو دے دیں گے، بہن بھائی کو نہیں دیں گے. تو بھائی بہن بھائی یہی تو صدقہ ہوتا ہے نا صحیح والا، جو اپنوں میں دیا جائے وہی صحیح والا ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہم سے آگے کیوں بڑھ جائیں. تو یہ وہ جو ایک باغ دیا تھا نا کسی صحابی نے، تو وہ کیوں درجہ ان کا زیادہ تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دینا. جی تو بہرحال یہ جو ہے اپنوں میں دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. قریبی صدقہ گھر سے شروع ہوتا ہے بیسیکلی. تو بیوی بچوں پہ لگائیں، جو بھی صدقہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں. زکوٰۃ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ فرض میں آ جاتی ہے نا، تو وہ آپ باہر ہی دینی ہوتی ہے. جہاں پر آپ کا فرض ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلا ماں باپ کو دینا فرض ہے تو وہاں پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی صحیح ہے. تو لیکن اس طرح سے بہن بھائیوں کو دے بہن سکتے بھائیوں ہیں، میں ہو سکتا ہے. بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی کیونکہ وہ آپ کا فرض نہیں ہے ان کا. جی ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. باقی اس کو پتہ کریے گا، ابھی مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. سفید سے بالوں والے، سفید داڑھی ہے ان کی، اور کوئی داڑھی بھی ایسی خاص نہیں رکھی ہوئی. اچھا وہ جو ایک گامتی ہے وہ گامدی، غامدی. ہاں گامدی، مجھے نام نہیں یاد آتے. غامدی ہے، ہم، انہیں کی بات کر رہی ہوں میں. وہ یہیں پہ آ گئے ہیں ابھی. ادھر ہوتے ہیں. ہاں ادھر ہی ہوتے ہیں. تو ان سے ان یہیں کا کے کوئی اوپر بندہ سوال کر ان کے ساتھ تو کافی. اختلاف ہے نا لوگ. جی رہا. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، تو میں ان کی بات پہ کبھی بھی بلیو نہیں کرتی. ہاں وہ جی تو کہ کچھ باتیں ان کی بڑی عجیب ہوتی ہیں نا. اجی وہ ویسے بھی عالم نہیں ہے، وہ تو عالم تو نہیں ہے نا، وہ جو ویسے بھی جو بھی ہیں صحیح جو مفتی ہیں ان سے پتہ کرنا چاہیے، اور جو کہ بالکل صحیح ہمیں اوتھینٹک جواب دیں کہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں. میرے دماغ میں یہ سوال بہت آتا ہے، اور جی بہت آتا زکوٰۃ کے لیے تو ہے نا کہ مسلمانوں کا پیسہ بھی مسلمانوں پہ ہی لگے گا، ہے. ہاں تو ٹیکس جو ہے وہ تو پھر یہاں پہ ہاں سب پہ ہے. لیکن سب جگہ پہ اسپینڈ ہو جاتا ہے نا. ٹیکس بھی باجی دیکھیں پاکستان میں تو ٹیکس بھی چھپاتے ہیں نا. نہیں باجی ٹیکس، حالانکہ وہ مسلمانوں پہ لگنا ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں نا ٹیکس. لیکن باجی گھروں پہ تو وہ بھی پاکستان میں بھی گھروں سے تو لے لیتے ہیں ٹیکس. دیکھیں اگر آپ یہاں ٹیکس نہیں پے کریں گے تو ہمیں یہ اتنی سہولتیں کیسے ملیں گی بتائیں. یہ ڈاکٹرز ہیں، دوائیاں ہیں، سب کچھ ہیں، ہاں یہاں تو ہم آپریشنز پہ ہیں. بھی لگایا جا رہا ہے نا، بچوں کے اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، سارا کچھ ہے. ذرا یہ سا ہمارے آنکھ پہ موتی ہے بن یہ جا آ جائے تو پاکستان میں آپریشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں. تو یہاں پہ سب چیزیں فری ہیں، تو یہ کہاں سے ہوگا پھر اگر ہم ٹیکس سیو کریں گے. تو ٹیکس دینا بھی ضروری ہے. جی جی اسلامی بالکل. حکومت میں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس میں یہ ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے باجی ملک میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں یا ہم اسلامک کنٹری میں ٹیکس دیتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ہمارا زکوٰۃ جائے گی. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. باجی اور یہ دل نہیں کو لگتا بھی ہے کہ ہم ڈبل ڈبل کیوں دیں، کہ ہم باجی، آلریڈی اپنی منی کے اوپر اتنا ٹیکس پے کریں اور ہم یہاں رہ رہے ہیں نا. تو تو باجی ہم یہاں کی لوگوں کو سہولت دینے کے لیے وہ اپنے قریب سے شروع ہوتا ہے نا سب کچھ. تو زکوٰۃ بھی اپنی کنٹری میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں دیتے ہیں. تو اب زکوٰۃ تو ہم یہ مسئلہ خود ہے دے میرے دیتے ذہن میں بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن جب میں نے یہ جواب سنا تو پھر میں تھوڑی سی اور وہ ہو گئی کہ ہیں. میں بھی صحیح ہو. تو اب یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ آپ کہیں سے پتہ کر کے مجھے بتائیں گے کیا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آ جائے سسٹر نیکسٹ سوزما. جی باجی. کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ 81-2 سے کرنا ہے یہاں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسأل القریتی، اور پوچھ لے القریت التی، بستی والوں سے، التی وہ جو کننا تھے وہ، فیہا جس میں، والعیرا اور قافلے والوں سے، التی وہ جو اقبلنا تھے ہم، فیہا جس میں، وَإِنَّا اور بے شک،
البتہ ہم سچے ہیں، کالا کہا، بل سولت بلکہ سولت اچھا کر دکھایا، لکم آسان کر بلکہ دیا. آسان کر دکھایا، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام کو، فصبر جمیل بس صبر ہی اچھا ہے، اصل اللہ امید ہے اللہ ان کے یاتی یعنی کہ وہ لے آئے میرے پاس بہم انہیں جمیعاً سب کے سب، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے اور وہ جو بیٹے ان کے وہاں رک گئے تھے، وہ بے شک وہ هو العلیم الحکیم، وہ بہت جاننے والا، الحکیم بہت حکمت والا ہے، وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا، عنہم ان سے، اپنے ان کے بیٹوں سے، وقالا اور کہا، یا آصفہ ہائے افسوس، علی یوسفہ یوسف علیہ السلام پر، وبید اور سفید ہو گئیں عیناہ آنکھیں اس کی، من الحزن غم کی وجہ سے، حسنی. من الحزن اور غم کی وجہ سے، فہوا بس وہ قزیم غم سے بھرا ہوا تھا، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا، کالو انہوں نے کہا ان کے بیٹوں نے، تاللہ قسم ہے اللہ کی، تفتؤ تم ہمیشہ یاد کرتے ہو، تذکرو اور تفتؤ تو ہمیشہ رہتے ہو، تذکرو اور یاد کرتے رہتے ہو، یوسف علیہ السلام کو کرتے رہ ہاں یہاں تک کہ تکونا تم ہو جاؤ گے ہردن بیمار، یا تکونا تم ہو جاؤ گے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے، کالا یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما بے شک میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری کی، وحسنی اپنے غم کی، اللہ طرف اللہ ہی کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، مالا جو نہیں لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، یا بنیجا اے میرے بیٹوں، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا اور سراغ لگاؤ، من یوسف علیہ السلام کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا، ولا اور نہیں تیأسوا تم مایوس ہو، من روح اللہ کی رحمت سے، انہ بے شک وہ، تھوڑا سا اوپر کریں گے اسے، بے شک وہ لا ییأسوا نہیں وہ مایوس ہوتے، من روح اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرین وہ لوگ جو کافر ہیں، یہاں پہ وہ نہیں لگائیں، ٹھیک ہے، نہیں مایوس ہوتے میں روح ہی اللہ کی للقوم الکافرین. صحیح ہے. رحمت، ٹھیک ہے تو بھائی، یہاں پہ جب آگے مرفوع اسم آ جاتا تو پھر اس کا وہ کا ترجمہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا جی، یہاں پہ آپ کے سوال آگے. تو اب نایات میں تو یعقوب علیہ السلام کا رویہ نظر آ رہا ہے. کیسا رویہ ہے ان کا بیٹوں کے ساتھ؟ بھائی بہت زیادہ اپنا ان کے صبر اور تحمل کا رویہ ان کا، اور اپنے غم کو بھی انہوں نے چھپا لیا، ان کو ظاہر نہیں کیا، لیکن کیونکہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اپنے بیٹے کی غم کی وجہ سے، تو ظاہر ان سے شکایت نہیں کرتے تھے، اور لیکن پھر بھی ان کے بیٹوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت یعنی زیادہ چیخے چلائے نہیں اپنے بیٹوں کے اوپر، غصہ نہیں کیا، غصہ ان نہیں کو کیا، تانے نہیں دیے. جی ٹھیک ہے. ان کے سامنے غم کو پی گیا، اکیلے میں اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں، نماشق بسی و حسنی اللہ. یہ دعا بہت پیاری ہے، اور اللہ سے ہی فریاد کرنی چاہیے، لوگوں کے آگے اپنے نہ رکھا کریں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہیں پہ رکھیں جہاں پہ آپ کا کوئی صحیح، آپ کو صحیح مشورہ دینے والا بندہ ہے، آپ کو غم غصہ آ رہا ہے، ہر جی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹوں کا کیا رویہ نظر آ رہا ہے؟ باجی بیٹوں کا جیسے انہوں نے ذکر کر رہے ہیں ان سے کیا نہیں کہ آپ اپنے باپ کو، حالانکہ انہوں نے برا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے باپ کو کہہ رہے کہ جیسے ان کے کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنے باپ کے دل سے ان کی محبت کو نکالنا، لیکن وہ محبت کی ایسا نہیں کر تانے بھی سکے. جی تانے بھی محبت کی دے رہے تھے نا. جی اور وہ پھر دوبارہ جب وہ کیونکہ اب ان کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے چھوڑ آئے تھے انہیں، تو ان کا غم تازہ ہو گیا تھا، اور وہ دوبارہ سے اپنے باپ کو، یعنی کہ ان کے دل میں بھی جو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، انہیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے، تو وہی دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ کیوں اس کا غم کر رہے ہیں ابھی تک جو ہے. اچھا، یہ جو انا معاشق بسی ہے، اس سے ملتی جلتی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی تھی. کب مانگی تھی؟ انا معاشق بسی و حسنی اللہ. جی یہ اس میں جو یا قیوم برحمتی کا استغیث، وہ نہیں والی نہیں، یہ جو مانگی تھی جب سفر طائف میں آپ کو
पत्थर मारे गए थे और खून से लहूलुहान किया गया, उस वक्त उन्होंने मांगी थी ये दुआ। ठीक है, और उन्होंने यही कहा था, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू, मैं तेरी तरफ जो है ना शिकवा करता हूँ। आगे भी दुआ है, मैं आपको भेज भी सकती हूँ, उर्दू में तर्जुमा बता देती हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूँ। अश्कू का मतलब यही फरियाद ही होती है, अश्कू बसी होता है ना, वह हुज़्नी लल्ला। तो फरियाद लेकर आया हूँ अपनी कुव्वत की कमजोरी का, अरबी में बहुत प्यारी है, कुव्वती, ज़ुअफ़ कुव्वती, यानी अपनी कुव्वत की कमजोरी, अपने वसाइल की कमी, वकिल्लता हीलती, हीला जो होता है ना वसाइल होते हैं ना, वसीला जो होता है, जैसे वसीला भी कहते हैं। अपनी कुव्वत की कमजोरी, अपने वसाइल की कमी की, और लोगों के सामने मेरी जो तौहीन हो रही है, इसकी फरियाद कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, अरबी में दुआ भेज दूंगी मैं आपको। और फिर क्या है, ए अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया, ये सवाल भी कर रहे हैं। ठीक है, इला मन तकिलनी, तकिलनी क्या होता है, दुआ भी है ना, दुआ में भी आता है ना, तकिलनी, तो ना तो हवाले करना, नफ्स के हवाले ना करना, एक दुआ में भी आता है। तकिलनी का लफ्ज, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया। तो वहां पे वो अल्लाह से ही फरियाद करें, किसी बंदे से नहीं की। कोई साथ उनके थे ना, कौन गए हुए थे, उनके मुंह बोले बेटे जो थे, कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैद। जैद बिन हारिस। ठीक है ना, वो उनके साथ थे, जिनकी शादी भी की थी ना उन्होंने। एक और भी थे ना, उनका क्या नाम है, उनके बेटे का क्या नाम था, वो यानी उनके जैद बिन हारिस के बेटे का क्या नाम, साथ तो उसामा हुई, बिन जैद, उसामा, उसामा बिन। उसामा बिन जैद अब थे। मुझे नहीं पता उसामा है या जैद, में दोनों में थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये उसामा थे उनके साथ, ये थे। हजरत उसामा तो मदीना में बहुत बाद में पैदा हुए। अच्छा, तो फिर जैद बिन हारिस ही होंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये दुआ थी जो उन्होंने मांगी थी, और ये वही सेम दुआ है जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये याकूब अलैहिस्सलाम ने मांगी। सही है। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ना, वो तो उन्होंने फतेह मक्का के मौके पे मांगी थी, कि आज तुमसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा, है ना। जी जी। हाँ, वो जब जब उन्होंने कहा और था ना सबको कि माफ कर दिया था। माफ कर दिया था, तो जी इन्होंने भी यही किया था ना, वो आगे दुआ आएगी इनकी भी। जी। सही है। तो हाँ, दुआ जो है याद रखनी है, नमाशकु बसी व उज़नी लल्ला। और उसके वो भी बहुत प्यारी दुआ है मांगने के लिए, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आए ना, तो वो भी अल्लाह से शिकवा करना हो, तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ है। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगी तर्जुमे के साथ, फिर आप उसको याद कर लेना। मुझे जितना पता था मैंने ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद 87 आयत में याकूब अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटों को ये की इसमें रखा सोच, तो ये पकड़ा। सोच को मस्बत बना रहे हैं। जी। जी तो उन्हें क्या कह रहे हैं, जी, मायूसी से मना करें कि अल्लाह की मायूसी रहमत से मना कर रहे हैं ना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। 87 आयत में नीचे है, ये वाला हुजनी वाला था ना 87 में, हाँ, यहाँ से इसमें 87 आयत में बताते बताएं। हैं जी यही कि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होने से मना करें, कि अल्लाह की रहमत से हम्म। मायूस नहीं हो और अपनी जुस्तजू या अपनी और जद्दोजहद। काफिर, देखिए मायूसी कुफ्र है, ये तो आपने सुना है जी ना। जी जी। तो यहाँ भी लिखा हुआ है इल्लल मायूसी। कौमुल काफिरून। तो ये जो कौम है, काफिरों की कौम ही अल्लाह से मायूस होती है। रऊ है ये, रू नहीं है। ठीक है, रऊ भी किसे कहते हैं, इसका क्या तर्जुमा किया था आपने, जी रहमत, रहमत। अल्लाह की रहमत यहाँ रोई, भी रऊ है, रू रू नहीं पढ़ना, रोहिल्ला। ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह का जिक्र करते रहना है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना है, मायूस भी नहीं होना। और शिकवा भी नहीं है, शिकवा भी सिर्फ अल्लाह से ही करना है। ठीक है, और जी शुक्र जो है ना, ये शिकवे को खत्म करता है। अगर आप शुक्र करेंगे ना, तो शिकवा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। शुक्र शिकवे का ऑपोजिट है। ठीक है, जब जी शुक्र करते हैं तो शिकवा खत्म हो जाता है, जब शिकवा करते हैं तो शुक्र खत्म हो जाता है। तो ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं।
इबादत करने के बावजूद भी अल्लाह ताला से देखें दुआ कर रहे हैं। दुआ क्यों करने हैं? इबादत के बावजूद दुआ क्यों करनी है, बताएं मुझे, जी दुआ जितनी भी इबादत कर। जी दुआ जो है वो अल्लाह ताला ने जैसे खुद कहा है कि आप मुझे पुकारो और मैं उसका जवाब दूंगा। तकब्बर तकब्बर जो होता है ना वो आपके अंदर नहीं आता दुआ करने से। आपके अल्लाह के सामने जब हाथ उठते हैं ना तो उसमें क्या होता है, तकब्बर आपका, उसकी नफी होती है। हालांकि आप इबादत भी कर रहे हैं, सारे अहकामात पे अमल भी कर रहे हैं, फिर भी दुआ करें। देखिए हमारे साहबा जो थे वो डरते रहते थे, सब कुछ करके भी डरते थे कि पता नहीं अल्लाह की राह में कबूल हुआ है कि नहीं, जी अल्लाह की बिल्कुल। राह में कबूल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए दुआ करनी है ना, इबादत की कबूलियत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। जी उन्होंने पूछा था ना, बिलाल ने, हज़रत जी बिलाल ने, उन्हें आप देखा आके आज नमाज के लिए बुलाने आए तो वो रो रहे थे नमाज जी में। तो उन्होंने कहा आप क्यों रोते हैं इतना और इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तुम क्या चाहते हो? आज आयशा को भी यही कहते थे, तुम क्या चाहती हो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो ये सुबह शाम की दुआएं, ये सब चीजें बहुत बड़ा हथियार है शैतान के खिलाफ और नाशुक्री के खिलाफ। और इस्तगफार ना करना, इस्तगफार भी करना है क्योंकि ये निजात से महरूमी की वजह बनता है। इस्तगफार से आपको निजात मिलती है ना, जी इस्तिग़फ़ार और तौबा जो है तौबा से। तो इससे आपको निजात मिलती है किस चीज से? अजाब से, अल्लाह के ठीक है। तो ये आपको निजात दिलाने वाली चीजें हैं। तो इस्तगफार के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आपने करते रहना, ठीक है। जी मैम। मुसलसल करना है, अपनी आखिरी हिचकी तक करते हैं, शुक्र भी अदा करना है, इस्तगफार भी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू। तो जज़ाकल्लाह हमने फातिहा खैरन 87 कसीरा। आयत तक किया है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे। जी अभी है इंशाल्लाह। आपका लेसन। अच्छा, आपका दौरे कुरान कब शुरू हो रहा है? बजी वो 20th नहीं 19th अच्छा, से फरवरी में या जनवरी में? भाई फरवरी 19 फरवरी से शुरू तब होगा। तक हो जाएगा हमारा ये वाला, वो भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग ग्रामर का टेस्ट जिनका रहता है वो कर लें, बगैर कहे मुझे दोबारा भेज दे करके, ठीक है। फी अमानिल्लाह। ओके, अस्सलाम। मैंने रिजल्ट भेज दिए हैं लेकिन आपका रह गया अभी। सही है, आपके सबके नाम मेरे पास लिखे हैं जिसने टेस्ट नहीं दिया, तो उनका भी रिजल्ट जाना है अभी। ओके, अल्लाह हाफिज।